بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں سے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جن سے اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے تم راہیاب ہو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں۔ پہلے زمانے میں بھی جب راستوں کی کوئی علامت نشانی نہیں ہوتی تھی تو سفر میں لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے اور ستاروں کو دیکھ دیکھ کر سمندری راستے میں بھی اور خشکی راستے میں بھی اپنی منزل کی طرف سفر کو جاری رکھتے تھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے بنایا یعنی پیدا کیا تمہارے لیے ان ستاروں کو اس طرح کہ ان سے تم رہنمائی لیتے ہو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں یعنی سفروں کے اندر۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں یعنی اپنی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو جان پائے، علم یعنی جو تدبر رکھے۔ ہے تو سب کے لیے نشانی لیکن نفع انہی کو ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، جو تدبر سے کام لے، غور خوض سے کام لے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے کہ انشاکم، تمہیں وجود بخشا، انشاءکم یعنی پیدا کیا تم کو، ای خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک جان وہ حضرت آدم ہے جس سے ساری نسل انسانی کو اللہ پاک نے وجود بخشا ہے۔ وہی آدم اور وہ آدم ہے ایک جان، سارے نو انسانی کے افراد حضرت آدم ہی سے چلے۔ فَمُسْتَقِرُّ وَمُسْتَوْدَعُ، مستقر کسرے کے ساتھ اسم فاعل ہے، پس تم میں سے قرار پانے والے ہیں رحم میں۔ وَمُسْتَوْدَعُ، اور ودیت رکھے ہوئے ہیں، ودیت رکھے ہوئے صلب میں یعنی باپ کی پشت میں۔ کس طرح نطفہ باپ کی پشت میں وہ در ودیت کے رہتا ہے اور پھر وہ رحم میں جا کر قرار پاتا ہے۔ ایک قرات میں قاف کے فتح کے ساتھ ہے، مستقرن کے بجا مستقرن، اس صورت میں اس میں ظرف ہے مکان قرار یعنی تم میں سے قرار کی جگہ رکھ دی ہے اللہ نے، مکان قرار لکم تمہارے لیے قرار ٹھہرنے کی جگہ۔ قد فصلنا آیات، ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ایسی قوم کے لیے یفقہون جو کہ سمجھے، یعنی ان باریکیوں کو، ان رازوں کو جانے کہ کس طرح اللہ نے نطفے کو صلب میں رکھا، پھر وہاں سے رحم میں قرار پایا، پھر وہاں سے کس طرح سے انسانی بچہ بنا کر کے دنیا کے اندر پیدا فرما دیا۔ یفقہون ایسی قوم کے لیے جو سمجھے وہ بات یقال لہم جو ان سے کہی جاتی ہے۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان کے اطوار مختلف مرحلے ہیں اور وہ سب مخفی ہیں، عقل مند آدمی ہی اس سے کچھ عبرت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت پر استدلال کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے اتارا سما بلندی سے، آسمان مراد نہیں ہے، سما جہت سمو جہت علو کے معنی میں بلندی سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے نکالا۔ پہلے اللہ پاک نے بندوں پر احسان جتایا، ان کو دنیا میں وجود بخشنے کے اعتبار سے،
فرمایا هو الذی انشأکم من نفس واحدہ، اب یہاں وجود کے بعد اس کی حیات اور بقا کے اعتبار سے احسان جتایا کہ پانی کو اتارا ہے کہ اسی سے زندگی وابستہ ہے، اسی سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ اتارا پانی بلندی سے، پس ہم نے نکالا اس کے ذریعے ہر چیز کے پودے۔ یہاں پر اخرجنا التفات ہے غیبت سے تکلم کی طرف، پہلے هو الذی اس میں ظاہر کو بیان کیا تھا جو غیبت کے درجے میں اللہ کو غائب کے تعبیر میں پیش کیا، یہاں پر اخرجنا ہم نے نکالا، تکلم کا صیغہ ہے تو غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے، اور اس التفات کا نقطہ یہ ہے کہ اس نکالنے والے کی شان بڑی عظیم ہے، اور اس کو یہ پانی اور پانی سے پودے کا نکالنا اس کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ التفات غیبت سے تکلم کی طرف، پس ہم نے نکالے بھی اس کے ذریعے، یہاں بات سببیہ ہے، یعنی اس پانی کے سبب سے نبات کل شے، ہر اس چیز کے پودے، ینبتو جو چیز کے اگتی ہے۔ فاخرجنا منہ، یہاں سے اجمال کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، پس ہم نے نکالا اس سے پودے سے خضیرہ، خضیر صفت موصوف محذوف، شیئن خضیرہ، ایسی چیز جو کہ خضر ہو، یعنی ہری بھری سرسبز و شادابی، کھیت کھلیان وغیرہ ہم نے اس پانی سے اگائے۔ خضر اخضر کے معنی میں، نخرج منہ، پھر اس خضر یعنی ہریالی سے ہم نکالتے حبا متراکبا، گتھے گتھے دانے، حبن دامہ متراکبہ یعنی بعض پہ چڑھے ہوئے، گتھے گتھے ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے دانے، جیسے کہ سنابل الحنطہ گیہوں کی، اور اس کے علاوہ جوار وغیرہ کی، مکئی وغیرہ کی بالیاں ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور سے، یہ ترکیب میں خبر ہے مبتدا آگے، قنوان دانیہ، اور اس خبر سے بدل من طلعها، اور کھجور سے یعنی اس کے خوشے سے، طلع خوشہ اول ما یخرج منہ، یعنی وہ جو سب سے پہلے اس سے نکلتا ہے، جس کو خوشہ بولتے ہیں۔ والمبتدا، آگے مبتدا ہے، یہاں سے درختوں کے حال کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور کھجور کے باغ سے، کھجور کے درخت سے، یعنی من طلع اس کی خوشے سے، یہ سب سے پہلا وہ جو اس کھجور سے نکلتا ہے۔ والمبتدا، مبتدا آگے ہے، قنوان دانے، قنوان یہ قنون کی جمع ہے، اراجین کے معنی میں، اراجین عرجون کی جمع ہے، شماریخ کے معنی میں ٹہنیاں، قریب قریب ٹہنیاں ہوتی ہیں کھجوروں میں، اس کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے بالکل قریب قریب ہوتی ہے، کہتے ہیں قریب بعضها من بعض سے بالکل قریب ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، کس طرح سے اللہ کھجوروں، اس کی ٹہنیوں، اس کی شگافوں اور اس کے خوشوں اور گچھوں کو بناتا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور ہم نے اس کے ذریعے نکالے جنات، باغات، یا خاص العام کے قبیل سے۔ مزید اللہ کی بڑی نعمت کو بیان کرنے کے لیے خاص کر کے بیان کیا، اعناب، انگوروں کے باغات، عنب کی جمع عناب ہے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہہ جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ بعض اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، بعض اعتبار سے مشابہ نہیں ہیں، اس لیے دونوں کی توجیہ کرتے ہوئے مصنف کہہ رہے مشتبہم ورقہما، کہ ان دونوں کے پتے ایک دوسرے کے مشابہ، ترکیب میں یہ حال ہو کر کے منصوب، غیر متشابہ، اور دراعلے کہ وہ مشابہ نہیں ہیں، یعنی ان دونوں کے پھل پتے تو ایک جیسے لگتے ہیں زیتون اور رمان انار کے، لیکن ان کے پھل ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، زیتون کا پھل الگ رہتا ہے، انار کا پھل الگ ہوتا ہے، جسم جثہ ظاہری باطنی، اس کے ذوق مذاق لذت اور مٹھاس سب میں فرق رہتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ وغیر متشابہ ثمرہما، اور بلا تشابہ کے یعنی ان دونوں کے پھل مشابہ نہیں ہوتے۔ انظروا، دیکھو، خطاب عام مخاطب سے، عبرت کی نظر سے دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، ثمر اور ثمر دونوں بڑھ سکتے ہیں، سا کے فتح اور میم کے فتح کے ساتھ ثمر، اور دونوں کے ضمے کے ساتھ ثمر۔
इस सूरत में या तो ये समरतुन की जमा है, जैसे शजरतुन की जमा शजर, वैसी समरतुन की जमा समर, या ये कि ये समरतुन की जमा है सुमुर, जैसे खशबतुन की जमा खुशबू आती है। तो दोनों वाहिद जमा के लिए मिसाल पेश कर दी। कहते हैं सार मीम के फतेह के साथ, दोनों के जम्मे के साथ, ये समरा की जमा है, जैसे शजरा और शजर, शजरा वाहिद शजर जमा, वैसे समरा वाहिद है और समर जमा है। और जम्मे के साथ खुशबुन के वजन पर होगा सुमुरुन, ये समरतुन की जमा, जैसे कि खशबतुन के जमा खुशब है। इज़ा असमरा, जब वो फलदार हो, अव्वलुमा, ये फलदार होना यानी सबसे पहले जो उस बाग से दरख्त से जाहिर होता है, कैफा हुआ कि कैसा होता है वो, किस तरह निकलता, फिर आगे वो बढ़ता है, फल की जसामत बढ़ती है, और फिर उसमें अल्लाह पाक अपने फजल से अपनी कुदरत से पूरे तौर से पका हुआ तैयार फल कर देते। कहते वह इला यना, ये मसदर है, और उसके पकने तक देखो, जब वो फलदार हो तो देखो उस फल को और उसके पकने को, नजदी इज़ादरा का, जब वो पक कर तैयार हो जाए, कई याऊद कि किस तरह वो लौट आता है अपनी हालत की तरफ। अल्लाह की कैद के फल की इब्तदा जैसी हुई है, बाद में वो उसी तरह से वो लौट आए, शुरू हो और फिर बढ़े और फिर सिकुड़ जाए, ये सब अल्लाह की कुदरत। इन्ना फी ज़ालिकुम, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत पर दलालत करने वाली, वो कुदरत जो बास वगैरह पर दलालत करती हैं। लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखे, या खास करके लिक़ौमी युमिनून का, इसलिए कि निशानियां तो सब के लिए, लेकिन ईमान वाले ही नफ़ा उठाते हैं, इसलिए तखसीस की वजह बयान की, खुस्सु बिज़िक्र, इनको खास कर जिक्र किया, लिअन्नहुमुल मुंतफ़िऊन बिहा, इसलिए कि यही लोग इससे नफ़ा उठाने वाले होते हैं। दलाइल तो होती है लेकिन नफ़ा सबको नहीं होता। जो इनसे नफ़ा उठाने वाले ईमान लाने में बरखिलाफ काफिरों के, कि वो आँख रहते हुए भी देखते हुए भी अंधे की तरह होते, उनको दलीलें कोई नफ़ा नहीं देती है। वजअलु लिल्लाह, और इन लोगों ने करार दिया अल्लाह के लिए शुरका, ये शुरका मफूल अव्वल है, लिल्लाह मफूल सानी है। इन्होंने शुरका बनाए अल्लाह के लिए, यानी वही बुतों को अल्लाह की इबादत में शरीक ठहराए। वह युबदलु मिन, और उससे बदल लाए जिन को, यानी वो जिन्नात हैं, जिन्नात यानी शैतान है, लेकिन शैतान को तो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते हैं, मगर जिनको भी शरीक ठहराते हैं वो शैतान की इताअत करते हैं। इसलिए मुसन्निफ ने तौजीह फरमाई कि जिन शैतान को शुरका बनाने का मतलब है सुअता, क्योंकि उन्होंने इन शैतानों की, जिन्नातों की इताअत फरमाई है, फी इबादतिल औसान, बुतों की इबादत करने में। वक़द खलक़हुम, हालांकि अल्लाह ने इनको पैदा किया है, मतलब ये है कि ये मखलूक है, फिर मखलूक होकर के खालिक का हम पल्ला शरीक कैसे हो सकते हैं, जबकि अल्लाह ने इन्हें पैदा किया, बस कैसे ही अल्लाह के शरीक होंगे। वखरक़ू लहू बनीन, और उन्होंने बना लिए हैं, इख्तलक़ू गढ़ लिए, खरक़ू तख़फ़ीफ़ और तशदीद दोनों क़िरात, खरक़ू खर्रक़ू इख्तलक़ू के माने में। यहाँ नसारा, यहूद, मुशरिकीन अरब सब पर रद्द किया जा रहा है कि इन्होंने गढ़ लिया है अपनी तरफ से अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां, जैसे हजरत उज़ैर को यहूदी लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं, और ईसा को नसारा अल्लाह को का बेटा करार देते, और मलाइका फरिश्तों को मुशरिकीन अल्लाह की बेटियां कहते हैं। इन्होंने गढ़ लिया है और गढ़ करके अपनी तरफ से अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के, यानी नादानी में, क्योंकि ये कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे और मलाइका फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। यहूद, नसारा, मुशरिकीन सब पर रद्द किया। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है, पाकी है अल्लाह की, और बाला तर है उससे जो ये मुत्तसिफ करते अल्लाह के लिए।
اس بات سے وہ پاک صاف ہے کہ اس کے لیے ولد ہو۔ ہوا بدیع السماوات، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اس لیے مبتدا نکالا ہوا بدیع السماوات والارض۔ اب وہ الگ انفرادی شان والا ہے، اس لیے اس کی شان کی انفرادیت کی علامت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ آسمان و زمین کو کیسے عدم سے وجود میں لانے والا۔ بدیع کا مطلب ایسا پیدا کرنے والا کہ جس کو پیدا کیا اس کا کوئی سابقہ نمونہ موجود نہیں تھا، وہ پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا، من غیر مثال سبق، بلا کسی سابقہ نمونے کے۔ انا کیف یکون لہ ولد، تو پھر کیسے اس کے لیے اولاد ہوگی؟ اس کی شان والد کی نہیں ہے، خالق کی ہے، اور جو بھی اولاد ہے اس کی شان مخلوق ہونے کی ہے۔ مخلوق خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انا کیسے اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کے لیے کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ مصنف نے من شانی یخلق یہ نکال کر کے بیان فرما دیا کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات، اللہ کے صفات شامل نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان مخلوق ہونے کی نہیں ہے، وہ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو پیدا کیا، نہیں ہر وہ چیز جس کی شان میں سے یہ ہو ان یخلق، کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ اصل میں اللہ کی ذات صفات بھی کل شیء کے تحت میں آ رہے تھے۔ اعتراض ہو رہا تھا کہ اللہ نے اپنی ذات صفات کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس کی توجیہ کر دی کہ نہیں، کل شیء سے مراد ہر وہ چیز جس کی شان میں سے یہ ہو کہ وہ پیدا کیا جائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد آگے نتیجہ بیان فرما رہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ وَحِدُوا، یعنی تنہا اسی کو معبود مانو۔ جب وہ اپنے اوصاف میں منفرد ہے تو پھر عبادت کے استحقاق میں بھی وہ منفرد ہوگا، اس لیے کہا بس اسی کی عبادت کرو تنہا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل، اور وہ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے، ذمہ دار، یعنی اپنی خلقت میں جس طرح چاہے تصرف کرتا رہتا ہے۔ لہذا اس سب کا تقاضا ہوتا ہے کہ عبادت تنہا صرف اسی کے لیے ہوگی، اس میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہر چیز پر وکیل ہے، نگراں ہے، حفیظ، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا، یا اپنے مخلوق میں جس طرح چاہے مخلوق کے امور میں تصرف کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔